السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے بہت اچھا بیان لے کر آئے ہیں۔ اگر بیان کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بہت تازہ ہو جائے گا۔ آئیے وقت نہ لیتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان غیر رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ سیاہکار بندے، گناہ کار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے۔ ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں۔ سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے۔ گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آسمان پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاہکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں۔ کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حل من
مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست، جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے، حل من مستدرک، آج رحمت والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی، کوئی ہے روزی کی کمی والا آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، کوئی ایسا جس کو گھر والوں بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے، ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے، کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کر دیتے ہیں، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ۔ چٹی داڑھی ہو گئی تمہیں آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں؟ تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو۔ اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھے، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں۔ پتہ چلے گا جب چلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی نہیں، جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنی روزی ملے گی پورے سال میں، فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، تم سوئے ہوئے ہو ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے، پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی۔ پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے، اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے۔ برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، یوں ہی گزر گئی، تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے، میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو، آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی، میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ واپس ہونے لگے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی، دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی۔ کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے، مدینے میں قبیلہ کلب
بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا، 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی۔ یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں۔ اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں۔ پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان، اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے، ماں نے ایک بات کہی اس نے 10 سنائی، بغیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے، کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں۔ باہر سے ملے گی، میری ایک کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا، بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا، تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے، میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ عورتیں بھی مرد بھی، نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو
جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا، میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں۔ تجھے اگر قبر کا فکر ہے، آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے، ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت، 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کی چل۔ تیری کیا ہستی ہے، تیرے سے بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت،
तुझसे बड़े बड़े कोठी बंगलों के मालिक, तुझसे ज्यादा मालदार, 1 मिनट ना लगा कब्रों में जाके आहें भर रही हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ मांग सकते हैं, मोहताज पड़े हैं, गरीब लावारिस पड़े हैं। जो हर वक्त केसबाजी में रहते थे, ये कोठी मेरी, ये बंगला मेरा, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, आज कब्र में कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मैं वो खुदा हूं जो लोगों को जिंदा जब तक चाहूं रखूं, एक सांस भी फालतू ना आने दूं। सारे साल की रोजी का मामला आज मैंने तय कर दिया, वल्लाहु यकबिगु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। मरने का, जीने का, रोजी का, गुनाह माफ होने का बजट तैयार हो रहा है और आम माफी मिल रही है। कितना बदनसीब और कितना बदबख्त है और कितना लानती है वो आदमी जो इस रात में भी महरूम रह गया। कब्रिस्तान में जाना इस रात में सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और बुजुर्गान दीन का भी ये अमल है। असल तो कोई जागने वाला ही नहीं इस रात में, और अगर जागेगा तो बेढंगा काम करेगा। सारी रात जागा, फजर की नमाज का वक्त आया, सो गया, फर्ज गुम कर दिए, नमाज ही नहीं पढ़ी सुबह की। क्या फायदा। इससे अच्छा तो ये तरीका है कि मगरिब की जमात की नमाज अदा कर, इशा की जमात की नमाज अदा कर और फजर की जमात की नमाज अदा कर, ताकि यूं ही तेरी रात सवाब में लिखी जाए, इबादत में लिखी जाए। सो भी जा, फिर भी अल्लाह कहता है 3 नमाजों में हाजिर हो गया, जमात में आ गया, मैंने तेरी सारी रात ही हाजिरी लगा दी। अब भी अगर ना आए तो चखे थी तेरी मर्जी है, फिर क्या अल्लाह जल्ले शानहू का क्या बिगड़ता है। रोते रहो सारे साल, रोजी नहीं है और जी कारोबार नहीं है, अजी बर्बादी हो गई है। और बर्बादी सारे साल तो हींगता है, चीखता है, चींगता है, लेकिन जब रात आई मांगने की तो सोया रहा, गप्पे मारता रहा यारों से, दोस्तों से। 15वीं तारीख का रोजा रखना सुन्नत है, रात को जागना सुन्नत है। और इस रात में सदका करना बहुत ज्यादा सवाब है, खैरात करना, इसलिए कि तू थोड़ा सा खर्च करेगा, अल्लाह जल्ले शानहू करम करके, मेहरबानी फरमा के, न जाने तेरे नसीबों में लाखों करोड़ों के फैसले फरमा दे। जब तू थोड़ा सा खर्च नहीं करता अल्लाह के नाम पे, मरता है, बीवी पे कितना खर्च करना पड़े, बीमारी पे, डॉक्टरों पे, ज्यादा से ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर ढूंढता है, फलाना 200 रुपया लेता है, कोई गल नहीं, आराम आवन जाए। फलाना 300 रुपया फीस लेता है, कोई बात नहीं, खैर आ जावे, 300 की आ रही, कोई बात नहीं। और अगर अल्लाह के नाम पर 300 रुपया लगाना पड़ जाए, सारे घर के जिगर फट जाता है। ओए होए 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 होए, अगर एक बेटे ने ये कर दिया काम के 300 रुपया अल्लाह के नाम पे, कहीं जब बाप का मुंह ओए अंधा थी गए, एडा तू सखी बन जा, तू तो बिल्कुल सुइया थी वैसे, हौली हौली मैनू पता चल गया, तू ही घर की खुरचंगी छटनी। अल्लाह ताला जल्ले शानू फरमाते हैं, मैं करीम है, मैं मेहरबान है, मैं रहीम है, मैं बंदा नवाज है, मैं अरहमुर राहिमीन है। इस रात में मांगने वाला बन जा, दिन में आराम कर ले, ताकि तुझे रात ने की तौफीक हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अचानक मेरी आंख खुली, मैंने हुजूर करीम सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा, सजदे में आपको देखा। और फरमाती हैं कि आपने इतना लंबा सजदा किया, सजदे में इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी, इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी। हमारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, रोते रोते सांस घुटने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। यूं फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी देर बाद, बहुत देर बाद सर मुबारक उठाया। मैंने यूं सजदे की जगह हाथ फेर कर देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं के पानी में मेरा हाथ तर हो गया। नबी सारी रात रोए, उम्मती जिंदगी भर में एक दिन भी ना रोया। कब वो वक्त आएगा, कब हम अपनी आखिरत के तालिब बनेंगे, और कब ये ख्याल आवेगा कि आज तो बाल बच्चों में हूं, कल कब्र में अकेला हूंगा। इसलिए कहता है मजजूब, कहता कि आने वाली किससे टाली जाएगी,
آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا۔ دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے قبر پہ۔ بڑی اچھی اچھی باتیں اس معاملے میں مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں۔ کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نام اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے۔ اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو۔ اس امت پہ کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے ایصال ثواب بھی کر، اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔ تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی، آج تو میرے ابا کی روح کو ایصال ثواب کرنا، میرے ابا کو کی روح کا ثواب پہنچانا ہے۔ میں نے بردستہ کہہ دیا، میں نے کیوں؟ تیرا ابا ہے، میرا ابا تو نہیں، میرا ابا نہیں، میں اپنے ابے کو بخشوں گا، تو اپنے ابے کو بخشتی رہے۔ اور جن باغبانوں کی اولاد ایسی ہے کہ ساری زندگی میں بھی ماں باپ کا نام نہ لیں، یاد ہی نہیں رکھتے ماں بھی تھی یا باپ بھی تھا، کبھی دنیا میں تھے، کس طرح مصیبتوں سے پالا، اس غربت میں کس طرح سے سنبھالا، کپڑا پہنایا، کھلایا پلایا، روئے دھوئے، ایک دن بھی مارا نہیں، اور آج وہ قبر میں ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، بندے تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں، مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ، اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے۔ رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر۔ ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں؟ میرے تو وہ بھی بندے تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے۔ عرض کر رہا تھا، ان راتوں کو غنیمت جانو کہ زندگی میں آئی اور چلی گئی، کچھ تو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مطلع الفجر کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری رات آوازیں لگاتے ہیں، ساری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور خوب آواز دیتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اتنے گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، میں تو ڈوبا پڑا ہوں، میں تو اپنے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں، میرا کیا منہ مانگنے کا۔ اللہ فرماتے مانگ کے تو دیکھ، تجھے اپنے گناہوں پہ تیری نگاہ ہے، میرے کرم پہ تیری نگاہ نہیں، تیرا اپنے عیبوں پہ تیرا دماغ ہے، تیری نگاہ ہے، تیری نظر ہے، تو نے میری کرم کے دریا کو بھی کبھی تکا ہے؟ میں تو وہ ارحم الراحمین ہوں۔ تو جھولی پھیلا کر ایک دفعہ تو آنسو بہا کے تو دیکھ، اور یوں کہہ کے دیکھ، یا اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ پڑھوں، کہاں جا کر کے سر ماروں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ پھر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں۔ شب معراج والی رات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، ہجرت والی رات میں بھی دعائیں مانگی، شب معراج میں براق سواری بنا، شب ہجرت میں ہجرت والی رات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گیا۔ اندازہ لگا، صحابہ کرام تو ایک ایک اشارے پہ جان دیتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، مر مٹ جاتے تھے۔ زندگی بھر میں صحابہ کرام نے ان راتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور بھوکے پیاسے۔ ایک صحابی کا واقعہ بارہا میں نے سنایا ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی سوچتے ہیں بھی اس کا کون سا کارخانہ ہے، ایسا کیا کام ہے اس کو جو جلدی بھاگ جاتا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی
करम की निगाह पड़ी, इशारा करके बुलाया, इधर आ। है कैसे नसीबे हैं उनको, किसी को बच्ची बुलाएगी, बेटा बुलाएगा, दोस्त बुलाएंगे, अम्मी बुलाएगी, घरवाली बुलाएगी, बहन बुलाएंगी। कितने करम वाले और मुकद्दरों वाले लोग हैं जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं मेरे पास, आके बैठ गया। फरमाने लगे तुझे क्या काम है? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर न सुबह पढ़ता है न असर के वक्त पढ़ता है, बहुत जल्दी भाग जाता है। चुप हो गया, गर्दन झुका बैठा। आपने फरमाया शर्माना, मैं तेरा नबी हूं, गमगुसारी करूंगा, बता क्या बात है। जवान रोने लगा, कहने लगा गरीबूं मुफलिसूं नादारूं मिस्कीनूं, कपड़ा कोई नहीं, ये जो मैं तहमद बांधे बैठा हूं, मंजला बांधे बैठा हूं, मेरी बीवी का दुपट्टा है, इसलिए जल्दी चला जाता हूं। वो नमाज पढ़ती है, मैं घर में नंगा होके बैठ जाता हूं, वो सर पे कपड़ा करके नमाज पढ़ती है, गरीब है, कपड़ा कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, जल्दी चला जा, इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। घर गया, पहले बीवी घर में बैठी मिलती थी, आज चौखट पकड़ के बाहर झांक रही है। नाराज होके कहने लगी अपनी नमाज अदा कर ली, मेरी नमाज का फिक्र नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह ताला से दुआ करें मौलाना की मगफिरत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।